نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 شعبان المعظم۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا پورا نام جندب بن جنادہ تھا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ملاقات کے وقت السلام علیکہ کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا۔ اس طرح سلام کرنے کا رواج شروع ہوا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مکہ میں مسلمان ہوئے اور واپس آ کر اپنے گاؤں میں دعوت دینی شروع کی۔ سب سے پہلے ان کے بھائی انیس غفاری رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ ان دونوں کی چند مہینوں کی محنت سے قبیلہ غفار کے اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، اور جو رہ گئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت کے بعد مسلمان ہو گئے۔ غزوہ خندق کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مدینہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد شام کے علاقے میں چلے گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک وہیں رہے۔ وہاں کے لوگوں کا دنیا کی طرف میلان دیکھ کر انہیں دنیا داری سے روکنے میں سختی کرنے لگے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں انہیں مدینہ بلا لیا، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ یہاں بھی زیادہ دن نہیں رہ سکے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مشورے سے وہ ربضہ نامی دیہات میں چلے گئے اور وہیں 32 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ جنگ بدر میں صحابہ کے حق میں دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے دن اپنے ساتھ 315 آدمی لے کر نکلے اور آپ نے دعا فرمائی، اے اللہ یہ لوگ ننگے پاؤں ہیں، ان کو سواری عطا فرما۔ اے اللہ یہ لوگ ننگے ہیں، ان کو لباس عطا فرما۔ اے اللہ یہ لوگ بھوکے ہیں، ان کو سیر فرما دے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے بدر کے دن مسلمانوں کو فتح عنایت فرمائی، اور جب یہ لوگ مدینہ لوٹے تو ان میں سے کوئی ایسا نہ تھا جو اپنے ساتھ 1 یا 2 اونٹ نہ لایا ہو۔ ان کو لباس بھی ملا اور وہ سیر بھی ہو گئے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ شادی کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نوجوانوں، تم میں جو بھی نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے، اور جو طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ نفس کی خواہش کو کم کرتا ہے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کو شادی نہ کرنے کی صورت میں زنا میں پڑ جانے کا یقین ہو اور شادی کے بعد بیوی کو مہر اور نان نفقہ ادا کرنے کی اسے قدرت ہو تو اس پر نکاح کرنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ وضو کے درمیان کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما اور میرے گھر میں وسعت اور رزق میں برکت عطا فرما۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی کوئی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی بے عزتی نہ کرے اور اپنے لڑکے کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ نماز میں انگلیاں چٹکانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے درمیان اپنی انگلیوں کو مت چٹکایا کرو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی ان میں سے ایسے لوگوں کو اپنا یار و مددگار نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے، اور اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ سخت حساب کا نتیجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جس سے سخت حساب لیا جائے گا اس کو عذاب ہو کر رہے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ صحت مندی کے لیے بہترین تقسیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کو وضو کرنے اور کھانا کھانے میں استعمال فرماتے
اور الٹے ہاتھ کو استنجا کرنے میں، اور یہ کسی تکلیف کی وجہ سے نہ تھا۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: پابندی سے قرآن کی تلاوت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، کیونکہ قرآن قیامت کے روز اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔